السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ کراچی، اور اس وقت ہم ایک صاحب کے ساتھ حاضر ہیں جس نے آج ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جس کی خوشی مجھے خود بھی ہے، اور میرا نام ریحان ہے۔ اس وقت ہم جو ہے کراچی میں گلستان جوہر میں موجود ہیں، تو باقی اب جو بھی ہے ہم انہی سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج جو آپ نے کیا ہے وہ پہلے تو آپ اپنی زبانی خود بتا دیں کہ آج آپ نے کیا فیصلہ کیا کیا ہے آج کے دن۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج جو ہے 6 مارچ ہے، تو اب آپ بتائیں پلیز۔ میں یہ اپنے بیان میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی صبح بھائی کے پاس سے آئے، ریحان بھائی کے پاس اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو آج الحمدللہ میں آج اسلام میں داخل ہوں، اور جو خوشی مجھے ہو رہی ہے اور جو میرے اسلامی بھائیوں کو ہو رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ آج اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے ابھی اپنا؟ عبداللہ پہلے کیا نام تھا آپ کا؟ عمران۔ اچھا، یہ کس طرح سے آپ کس طرح سے اسلام کی طرف آئے؟ کیا چیز آپ نے دیکھی جس کی وجہ سے؟ دراصل کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی جاری ہو رہے تھے، اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی مطلب کہ مرنے سے 3 دن پہلے اسلام میں داخل ہو کر فوت ہوئے ہیں، وہ بھی مسجد میں۔ تو اس لیے میرا بھی جو عقیدہ تھا کہ بھئی یہ اسلام میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جو مطلب کہ اسلامی بھائیوں نے ویسے تو ہیلپ کری ہے والد صاحب کے مرنے کی دفعہ، وہ میرے اپنی کرسچن برادری نے بھی نہیں کری، تو اس لیے یہ میرے لیے جائز اور حق جو مذہب تھا وہ مجھے آج ملا، اور اس میں بہت خوش ہوں۔ تو والد صاحب نے کیسے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اب اسلام میں داخل ہونا ہے؟ والد صاحب کو مطلب کہ کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے بولا ہے مجھے کہ بھئی آپ جو کیا مطلب سوچ رہے ہیں، میں نے کہا ابو جو میں سوچوں گا آپ کریں گے، بولے ہاں کریں گے۔ پھر اسے اچانک ہی مسجد میں گئے، ادھر ہی بس مطلب کہ ایسا کچھ ہوا، انہوں نے غسل وغیرہ کروایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ وغیرہ پڑھ کے۔ تو اس وقت آپ نہیں ہوئے تھے مسلمان؟ نہیں، اس وقت مطلب کہ میرے ایسا وہ تھا کہ میں کچھ اپنے آپ کو سوچ نہیں سکتا تھا، کچھ بنا نہیں سک رہے تھے، تو اس اچھا، لیے زندہ نہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی والد کے انتقال کو؟ والد صاحب کو 2 ڈھائی سال ہو گئے۔ اچھا، تو اس بیچ آپ نے کتنا سوچا یا کس کی باتوں پہ عمل کیا، کس سے بات کی اس بارے میں؟ اصل میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے خواب میں مجھے ایسے احکامات جاری ہو رہے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت جلدی فیصلہ لینا پڑا، تو اس بارے میں نے کافی مطلب کہ سوچ کر جانا، اس لیے اس قدم پر آپ پہنچے ہیں کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو ایسا کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ نہیں یار اب مجھے تبدیلی لانی ہے اپنے اندر؟ دراصل مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ بھئی میرے وجود میں کچھ میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ کوئی ایسی گناہ گار چیزیں ہیں جو میرے کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات جاری ہو رہے تھے کہ ایک بندہ ہے مجھے جو قرآن پاک دے رہا ہے، اور قرآن پاک سے جو قرآن پاک کھول رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں، ماشاء اللہ۔ تو اس تو لیے اس سے پہلے آپ نے کسی سے جو ہے اس بارے میں بات کی تھی کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا کروں، کیسے فیصلہ کروں؟ میں نے دراصل ایک استخارہ وغیرہ کروایا تھا، استخارہ کرایا، اس نے بولا ہے کہ بھئی آپ مطلب کہ جو آپ کا مذہب ہے وہ آپ کو جائز نہیں لگ رہا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تو ہو جائیں۔ مگر اس وقت اس بندے کی مہینہ ہو گیا، میں نے بات نہیں سنی، مگر آج آ کر میں نے یہ فیصلہ اٹھا لیا تھا۔ تو کیا کبھی آپ نے اپنی کمیونٹی میں کسی سے اس بارے میں مشورہ کیا؟ نہیں، کمیٹی میں دراصل کمیٹی نے مجھے خارج کرا ہوا ہے، مطلب جب سے ابو اسلام میں داخل ہوئے تھے تب سے انہوں نے بے دخل کرا ہوا ہے، ان سے کوئی مطلب کہ ایسا وہ نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے میں ان کے واپس جا سکوں۔ انہوں نے مجھے بے دخل اس وجہ سے کرا ہے کہ بھئی آپ مطلب کہ مجھے لیٹر بنا کے دیا ہے کہ بھئی آپ نہ چرچ میں آ سکتے ہیں، نہ مطلب کہ ادھر داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو آپ کراچی میں کب سے رہ رہے ہیں؟ کراچی میں مجھے ہو گئے کم سے کم 6-7 مہینے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے آپ؟ اس سے پہلے حیدرآباد میں تھے۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ یہاں پر میں دیہڑی وغیرہ کا کام شامل ہے۔ اچھا، تو اب آگے کی کیا عزائم ہے؟ آج کیسا محسوس ہوا یہ سب کرنے کے بعد؟ وہ تفصیل بتائیں، گئے آپ مسجد، اور جو صبح جس طرح سے آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی وہ سب آپ اپنی زبانی بتائیں۔ وہ دراصل اس طریقے سے ہوا ہے کہ بھئی میں آپ کے پاس جس طریقے سے آیا تھا، آپ نے مجھے اچھا راستہ دیا اور گائیڈ کرا کہ بھئی آپ کو اس مسجد میں لے کر چلتے ہیں، مگر اچانک ایسا ہوا کہ جسے میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، تو میں سیدھا جیسے بنوری ٹون کا ایک رکشہ والے سے پوچھا، اس نے مجھ سے کرایہ وغیرہ کچھ نہیں، مجھے وہاں تک چھوڑ کر تو واپسی چلا گیا۔ تو وہاں پر مجھے مطلب غسل وغیرہ کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر مطلب کہ کلمہ وغیرہ پڑھایا، سارے اسلامی بھائی بیٹھ کر ہار وغیرہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کر۔ اچھا، تو کیا آپ نے رکشے والے کو بھی بتایا تھا کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو میں نے یہ بولا تھا، میں نے بولا کہ میں بنوری ٹرن جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اس کا انہوں نے کوئی کرایہ نہیں لیا آپ سے؟ نہیں، انہوں نے کوئی کرایہ شرایہ نہیں لیا، انہوں نے بس مجھے وہاں تک چھوڑ کر تو واپس نہیں۔
اچھا، پھر یہ جب آپ نے وہاں پہ جا کے بنوری ٹاؤن میں اپنا یہ بات بتائی، انہوں نے کس طرح سے کیا اظہار کیا یہ سننے کے بعد؟ انہوں نے اظہار بہت خوشی سے کرا. انہوں نے پہلے ایک دفعہ کلمہ پوچھ کر پھر بٹھا دیا. انہوں نے بولا کہ آپ واقعی میں انہوں نے ایک پیپر دیا جس پر اسلام قبول کا لکھا ہوا تھا. وہ اچھا پیپر فارم پر کر کے ان کو دیا. پھر اس کے بعد مانا. ابھی انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ اور درخواست آپ لے کر آ جائیں. اچھا، اب کیا سمجھتے ہیں آگے آپ کے مسئلے مسائل آگے زندگی میں آئیں گے، یا اس سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں مجھے فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ دراصل جو چیز میں نے آج دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں آگے بڑھ کر دوسروں کو اسلام کی دعوت دے سکوں. صحیح ہے انشاءاللہ. اچھا، عبداللہ آپ کا نام رکھا گیا ہے، جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو بھی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں سے نوازے اس میں، ہاں اور آپ کا اسلام میں آنا جو ہے وہ جتنی خوشی آپ کو ہے ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طرح آپ ہم سے ملاقات بھی کرتے رہیں، اور جو بھی آپ کو جو ہے ہم سے ضرورت آئے اس بیچ، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.